ایک اور چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے، کہیں ہوٹل میں کھانے کے لیے جاؤ تو مشہور ہوٹل والے کیا کرتے ہیں، وہ آ کے مجھے کہتے ہیں آپ ہمارے یہاں کھانا کھایا، ماشاء اللہ پیسے نہیں لینے آپ سے. بھائی لے لو پیسے، ہم تو فری میں نہیں کھا رہے. چلو میں نے کہا بڑا دل رکھ. پھر وہ ویڈیو کیمرہ لاتے ہیں، کیسا لگا کھانا؟ کہتا ہوں بہت اچھا لگا. آپ لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہمارے ہوٹل آیا کریں، کہیں اور جایا کریں. بھائی انہیں کے ہوٹل میں آیا کرو کہیں اور. باقی سارے جو ہے نا وہ تو منجن بیچ رہے ہیں. اصل ہوٹل دنیا میں صرف ایک اکیلا یہی کھلا ہے. یہ سب کچھ مجھ سے کہلوایا جاتا ہے. اب میں وہاں لڑ نہیں سکتا ان لوگوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے میں اگر کہیں بتا رہا ہوں نا کھا لیا کرو سب سے بہترین خاندانی، تو سمجھ لو کہ پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے، بندوق. میرے پاس تو کیونکہ اگر میں نہیں بولوں گا تو گھنٹہ اور لگے گا میرا. اور ہر مشہور لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مولویوں میں اور عام لوگوں میں فرق یہ ہے کہ کوئی اور سیلیبریٹی جاتی ہے تو ان سے پہلے طے ہوتا ہے کتنا کمیشن. وہ ایک مشہور بالی ووڈ کا فلمی ایکٹر ہے. جدہ میں ایک آدمی کے جنرل اسٹور میں وہ آیا. بہت بڑا ایکٹر ہے بالی ووڈ کا. تو جو ہوٹل کا اونر ہے نا، جو جنرل اسٹور کا اونر ہے، اس نے مجھے خود یہ بتایا کہ اس نے آ کے ہمارے اسٹور سے ایک کھجور کھائی ہے. کیا کھائی ہے؟ ایک کھجور. اس کے پتہ نہیں کتنے روپے دیے ہیں اس کو کہ ہمارے ہمارے جنرل اسٹور میں آیا ہے اور ایک کھجور اس نے کیا کی ہے، چکھی ہے. کہہ رہے ہیں اس کے ہم نے اس کو لاکھوں روپے دیے ہیں. کھجور بھی کھلائی جا رہی ہے اور کھانے کے لاکھوں روپے بھی دیے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیوں بھائی، یہ تو ظلم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ظلم اس لیے نہیں ہے کہ جب ہماری جنرل اسٹور کی تصویر جائے گی نا کہ یہ والا برانڈ کھجور کا فلاں ایکٹر نے کھایا ہے، تو مجھے صاحب یہ لاکھوں کروڑوں کی شکل میں وصول ہو جائیں گے. تو میں نے کہا مولوی صاحب تو بیچارے بڑھ گئے. ہم تو پتہ نہیں کہاں جا کے کھجوروں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں، خوشبوؤں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں، اور چپلی کبابوں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں، بریانیوں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں. 5 روپے بھی ہمیں نہیں مل رہے. اب ایسا نہ ہو کہ ہمیں دینا شروع کر دیں، ہم پھر بھی نہیں لیں گے کیونکہ ہم کمرشل نہیں ہیں. آپ سمجھو کہ اچھا وہاں کو بلائیں گے تو آپ کا کمیشن رکھیں گے. میں تو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ لوگ مولویوں کو کتنا برا بلا کہتے ہیں، یہ پیسہ خور. اب ایک لاکھوں روپے لوگ مولویوں کو، مشہور مولویوں کو کیش کر کے لیتے ہیں، اور مولوی اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا. اور میں لینا بھی نہیں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، اور کوئی دیتا بھی نہیں ہے، ان کو پتہ یہ نہیں لیں گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب چلنا مشکل ہو گیا. تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا کسی ہوٹل میں بھی نہیں جاؤ یار، گھر میں ہی کھاؤ بس. ہوٹل سے گھر میں منگوا کے کھا لو تو کوئی ہاں چند ہوٹل ایسے ہیں جو ایسے کیش، ہاں پہلے سے بتا دو ہمیں. بعض لوگ ایسے ہیں، جیسے میں نے جدہ میں بریانی ہوٹل کا افتتاح کیا تھا نا، تو وہ انہوں نے مجھے پہلے سے بتا دیا تھا کہ مفتی صاحب آپ ہمارے ہوٹل میں آئیں اور ربن کاٹیں. تو انہوں نے 2 نمبر ہی نہیں کی. انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے ہوٹل میں آئیں. کیونکہ وہ میرا دوست ہے بہت پرانا، فرید ملک تو ولاگر ہیں، ان کے علاوہ جو اصل ہوٹل ہے کسی اور کا ہے. تو وہ میرا پرانا دوست ہے، گپ شپ ہے، بے تکلفی ہے، لالچی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو یار آپ ایک بریانی کا ہوٹل کھول رہے ہو، میری وجہ سے اگر آپ کا ہوٹل چل جائے، اور ہوٹل بھی غلط نہیں ہے، تو جہاں بہت زیادہ بے تکلفی ہو وہاں تو میں خود آفر کر دیتا ہوں. لیکن جنرلی نارملی مولویوں کو اس کام کے لیے کیش کرانا ٹھیک نہیں ہے. وہ جو مجھے کیش کرا رہا تھا اس پہ تو مجھے خوشی ہو رہی تھی کیونکہ بندہ 1 نمبر ہے، کام اچھے کر رہا ہے، اور وہ ہوٹل اس کا اصل بزنس بھی نہیں ہے، اس کے لیے وہ ہوٹل کی منجن ہے وہ اور اس کی تجارت بہت ہے. تو میں نے کہا چلو انڈیا پاکستان والوں کی یہاں گیدرنگ ہو جائے کرے گی اس چکر میں. تو جہاں ایسا ہوتا ہے میں خود اس کو وہ پروموٹ کر دیتا ہوں، اور میرا اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے بس ملاقاتوں کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ذرا تمیز سے ملا کریں.